الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی
مسلمان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ میں جس موضوع پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے راز ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ لب کشائی کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بعض دنوں اور بعض مہینوں کو فضیلت والا بنایا ہے اور بعض دنوں اور بعض مہینوں کو فضیلت والا بتایا ہے۔ ماہ ربیع الاول جس مہینے میں میرے اور آپ کے محبوب نبی جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے فضیلت والا بنایا بھی ہے اور فضیلت والا بتایا بھی ہے۔ ماہ ربیع الاول کو اللہ رب العزت نے فضیلت والا بنایا ہے اور ماہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے فضیلت والا بتایا ہے اور بنایا بھی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ جس مہینے میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جسے ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، تو ربیع الاول کا مہینہ افضل ہے، بہتر ہے، یا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ افضل اور بہتر ہے؟ تو میں نے تمہید کے طور پہ ایک بات بتا دی ہے کہ وہ مہینہ جس میں نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، اس مہینے کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، اور جس مہینے میں رب نے قرآن کو اتارا نبی مکرم کے قلب اطہر پہ، اسے اللہ نے قرآن میں فضیلت والا بتایا ہے، اعلان کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اعلان کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ کس پہ اتارا؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ قرآن کریم کو اتارا۔ کس مہینے میں اتارا؟ اس کا نام رمضان ہے۔ جس رات میں اتارا اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رمضان المبارک کو اللہ نے تمام مہینوں سے بہتر بتایا ہے، اور ربیع الاول کو اللہ نے قرآن کریم میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کسی ایک حدیث میں بھی ربیع الاول کو فضیلت والا بتایا نہیں ہے۔ نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے ربیع الاول کو فضیلت والا بتایا ہے، بلکہ اللہ نے بھی رمضان کو فضیلت والا بنانے کے ساتھ ساتھ فضیلت والا بتا دیا۔ محمد الرسول اللہ نے بھی سینکڑوں حدیث میں رمضان کے مہینے کو فضیلت والا بتا دیا۔ اس بات سے ایک نقطہ میرے اور آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ربیع الاول بھی فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، شرافت والا مہینہ ہے، قدر والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔
درجے والا مہینہ ہے، رتبے والا مہینہ ہے، اور رمضان بھی عظمتوں والا مہینہ ہے، شرف والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رمضان کو اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے فضیلت والا بتایا ہے، اور ربیع الاول کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، بتایا نہیں ہے کہ ربیع الاول میں تم یہ کام کرو، اس کا ثواب یوں ہوگا، اتنی نمازیں پڑھو، اس کا ثواب یوں ہوگا۔ گویا کہ ربیع الاول کو فضیلت والا بنایا اس لحاظ سے کہ اس مہینے میں اللہ نے نبیوں کے امام اپنے محبوب پیغمبر کو پیدا کیا۔ اور یاد رکھو، جس لمحے میں، جس گھڑی میں، جس دن کو، جس مہینے میں کوئی بڑا انسان پیدا ہو جاتا ہے، عظمت والا پیدا ہو جاتا ہے، اس دن کو بھی عظمت مل جاتی ہے، اس مہینے کو بھی عظمت مل جاتی ہے، اس مہینے کو بھی بزرگی مل جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے، اپنے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانیت پہ کیا۔ محمد الرسول اللہ کو جب پیدا کیا، وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، وہ دن پیر کا تھا، تو اس مہینے میں حضور پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ بزرگی والا بن گیا، فضیلت والا بن گیا، عزت والا بن گیا، شرافت والا بن گیا، لیکن اللہ نے فضیلت والا بتایا نہیں ہے کہ اس میں آپ نے یوں کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں مہینوں میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ہم ایک نسبت طے کرتے ہیں کہ رمضان اور ربیع الاول میں کس کو کس لحاظ سے فضیلت ہے، تو یاد رکھو ربیع الاول ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان عبادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور رمضان حضور کی رسالت، بعثت اور مقصد کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھو، عبادت ولادت سے بہتر ہے، رسالت ولادت سے بہتر ہے، لہذا اس لحاظ سے رمضان افضل ہے۔ اور ایک اور لحاظ سے بھی رمضان افضل ہے، فضیلت والا ہے، ربیع الاول سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ ایسے کہ رمضان کو اللہ نے فضیلت والا بنایا بھی ہے اور فضیلت والا بتایا بھی ہے، اور ربیع الاول کو صرف اللہ نے فضیلت والا بتایا نہیں ہے، بنایا ہے۔ بس کیسے بنایا؟ محبوب خدا محمد رسول اللہ کو اس مہینے میں پیدا کر دیا۔ یاد رکھو، جس چیز کو بھی آمنہ کے لال سے نسبت حاصل ہو جائے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جس شہر میں میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا ہوئے، وہ مکہ کا شہر ہے۔ مکہ کے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس مکے کو فضیلت ملی آمنہ کے لال کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، کہ مکے میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ جس مکان میں، جس جگہ پہ حضور کی ولادت ہوئی، اس جگہ کو فضیلت مل گئی کہ یہ جائے ولادت مصطفیٰ ہے۔ جس دن میں حضور کی ولادت ہوئی، اس دن کو ایک حضور سے نسبت ہو گئی۔ وہ پیر کا دن تھا، 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول تھا، مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ تو ربیع الاول میں حضور آئے، حضور کے ساتھ ربیع الاول کو ایک نسبت ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے ربیع الاول کو فضیلت مل گئی۔ تو فضیلت والا مہینہ بن گیا ربیع الاول، لیکن اللہ نے فضیلت والا بتایا نہیں ہے، بنایا ہے۔ بتایا نہیں ہے، بنایا ہے۔ تو ہم یوں کہتے ہیں، رمضان کو اللہ نے فضیلت والا بنایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے۔
رمضان کے روزے فرض کر دیے، رمضان کے نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 پہ، اور رمضان میں لیلۃ القدر رکھ لی، رمضان میں درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ رمضان رحمت مغفرت اتقم من النار کا مہینہ ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو ربیع الاول کی فضیلت کو بتا رہی ہو۔ اس سے بات سمجھ آتی ہے رمضان عظمت والا مہینہ بنایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، فضیلت والا بنایا بھی، بتایا بھی۔ ربیع الاول کو صرف فضیلت والا بنا دیا، بتایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان میں خاص عبادتیں ہیں، کچھ خاص اعمال ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، اللہ نے اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ ربیع الاول کو فضیلت والا بنایا ہے، بتایا نہیں ہے، لہذا ربیع الاول میں کوئی خاص عبادات اس کو ضروری سمجھنا اور اسی کو ان دنوں میں بہت زیادہ ثواب والا سمجھنا، بقیہ دنوں میں اس کی ضرورت نہ سمجھنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یاد رکھو مسلمانوں، میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوش ہو۔ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں فضل اور رحمت سے مراد، بعض نے لکھا ہے فضل سے مراد قرآن کریم ہے، رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں حضور کے لیے کیا کہہ دیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ دوسری جگہ کہہ دیا میرے نبی اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیے۔ تو حضور رحمت ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام رحمتوں کا منبع، تمام رحمتوں کا مرکز وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس سے آمنہ کے لال کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ آج کچھ نادان لوگ ہی کہتے ہیں کہ فلاں طبقے والے کو آمنہ کے لال کی ولادت کی، میلاد مصطفیٰ کی خوشی نہیں ہے۔ میں آج ممبر سے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں رحمت اور فضل پہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ خوش ہو جانا چاہیے، آپ کے اوپر اللہ کا فضل اس پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ اور ساری رحمتوں میں سے، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آدم کا آنا بھی رحمت ہے، نوح کا آنا بھی رحمت ہے، ابراہیم کا آنا بھی رحمت ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا آنا بھی رحمت ہے، عیسیٰ کا بھی آنا رحمت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا دنیا میں آنا، نبی بن جانا، پیغام دینا، دعوت دینا، انقلاب لانا، یہ رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھو ان سب کی رحمت، ان کو جو مقام ملا، جو شان ملا، جو درجہ ملا، جو عزت ملی، جو پروٹوکول ملا، جو اللہ کے ہاں محبوبیت ملی، یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ تو ساری رحمتوں کا مرکز، منبع، چشمہ وہ کون ہے؟ حضور کی ذات اقدس ہے۔ حضور نہ ہوتے آدم بھی نہ ہوتے، نوح بھی نہ ہوتے، ابراہیم بھی نہ ہوتے، ادریس بھی نہ ہوتے، سلیمان و داؤد بھی نہ ہوتے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نہ ہوتے، نہ رمضان ہوتا، نہ محرم ہوتا، نہ مسجدیں ہوتی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ سورج، نہ کہکشائیں، نہ بہار، نہ خزاں، نہ گرمی، نہ سردی، نہ کائنات، کچھ بھی نہ ہوتا۔
حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کی پیدائش کی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، حضور کی ولادت پہ جس سے خوشی نہ ہو وہ کائنات کا پکا کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ولادت کی خوشی ہونی چاہیے، جس کو خوشی نہیں ہے آمنہ کے لال کی دنیا میں آنے کی، وہ مسلمان کہاں کا، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، میں نے کہا ایک ولادت مصطفیٰ ہے اور ایک راز ولادت مصطفیٰ ہے۔ ایک حضور کی زندگی کے واقعات بیان کرنے ہیں اور ایک حضور کے مشن کو بیان کرنا ہے۔ حضور کی زندگی کے واقعات کے بیان کرنے کو بھی ہم ثواب سمجھتے ہیں، ہم مستحسن سمجھتے ہیں، ہم اچھا سمجھتے ہیں، ہم نیک سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اس منبر سے آپ حضرات گواہ ہیں، پورے سال حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ ہم نے ولادت مصطفیٰ کو رمضان کے لیے صرف خاص نہیں کیا، حضور کی زندگی کے واقعات، حضور دنیا میں آئے، پیدائش کب ہوئی، کون سے دن ہوئی، آپ کو دودھ پلانے والی دائیاں کون ہے، آپ کے چچا کون ہے، آپ کے رضائی مائی کا نام کیا ہے، آپ کی رضائی بہن کا نام کیا ہے، آپ جب دنیا میں آئے آپ کے والد تھے یا فوت ہو گئے تھے، آپ اپنے دادا کے پاس کتنے عرصہ رہے، چچا کے پاس کتنا عرصہ رہے، بچپن میں شام کا سفر کیا، کیا کچھ دیکھا، آپ علیہ السلام نے بچپن کیسے گزارا، لڑکپن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، نبوت کیسے مل گئی، مکے میں کیسے رہے، دعوت دی، آگے سے ریئیکشن کیا آیا، آپ کی دعوت کے میدان میں اترنے کا آغاز آپ نے کس عمر میں کیا، وہی کیسے اتری، مکی دور کیسا تھا، مدنی دور کیسا تھا، یہ سب کچھ ہمارے منبر سے بیان ہوتا ہے۔ صرف ربیع الاول میں نہیں، پورے سال۔ کیسے؟ پورے سال ہم بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کی ولادت، آپ کا دنیا میں آنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا رحم ہے، سب سے بڑا فضل ہے، اور اللہ نے کہہ دیا اس پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ مومنین پہ احسان جتلایا ہے۔ کیا جتلایا ہے؟ احسان۔ جیسے ہمارے ساتھ کوئی آدمی بلائی کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ احسان جتلاتا ہے، دیکھ میں نے تیرے ساتھ یوں کیا، یہ نیکیاں کی، احسان کیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، ماں باپ کی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا، پیارے پیارے بچے دیے، احسان نہیں جتلایا، ہمیں جو ہے نا طرح طرح کی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ ہے لا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ کسی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ایک نعمت ایسی ہے، ایک رحمت اللہ نے ایسے کی ہے، جب اللہ نے وہ نعمت دی، وہ تحفہ دیا، اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ وہ کون سا تحفہ دے کے احسان جتلایا، کون سی نعمت دے کے احسان جتلایا؟ آدم کو نبی بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو نبی بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو نبی بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ اور عیسیٰ کو نبی بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ تورات کو اتارا، احسان نہیں جتلایا۔ انجیل زبور کو اتارا، احسان نہیں جتلایا۔ صحائف کو اتارا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنے محبوب پیغمبر، آمنہ کے لال پیغمبر، میرے اور آپ کے شفیع المذنبین پیغمبر کو اللہ نے پیدا کیا، اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے کس پہ؟ مومنوں پر۔ کب کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ کون سے رسول؟ جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، انہیں قرآن کریم سمجھاتا بھی ہے، والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ اس پیغمبر کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا دنیا میں آنا، آپ کی ولادت،
یہ اللہ کی نعمتوں میں سے، رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت ہے۔ سب سے بڑی دوسری بات، اللہ نے رحمت پہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ تیسری بات، وہ خوشی کیسے منائی جائے؟ حضور رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہے، تو یاد رکھو حضور کی ولادت کے واقعات بیان کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، یہ حضور کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے، آپ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا نسخہ اکسیر ہے۔ لیکن حضور کی زندگی کے مقصد کو سمجھنا یہ اصل چیز ہے۔ آج بہت سارے لوگ ماہ ربیع الاول میں صرف حضور کے ذکر کو کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت کے واقعات، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے ارحاسات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کا حسن و جمال، آپ کا جود و نوال، یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ ایک واقعات ولادت ہے اور ایک راز ولادت ہے۔ ایک واقعات ولادت ہیں اور ایک راز ولادت ہے۔ آج کے جمعے میں واقعات ولادت، حضور کی واقعاتی زندگی بیان نہیں کروں گا، میں آپ کے آنے کا مقصد بیان کروں گا، آپ کی ولادت کا راز کیا تھا وہ بیان کروں گا۔ پورا سال میں حضور کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات بیان کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مکی دور کے 53 سال اس منبر سے بیان کیے ہیں۔ مدنی دور کے 6 سال تک ہم نے بیان کیا۔ گویا کہ حضور کی زندگی کے 6-7 سال کے واقعات صرف اس منبر سے بیان نہیں ہوئے، اگلے جمعے سے بیان کریں گے، لیکن حضور کے آنے کا مقصد اور آپ کا مشن کیا تھا یہ آج نہیں بیان ہو رہا۔ یہ آج آپ کی ولادت کا راز کیا ہے؟ آپ کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ آپ رتبوں والے نبی ہیں، بزرگی والے نبی ہیں، درجوں والے نبی ہیں، حسین پیغمبر ہیں، احسن پیغمبر ہیں، جمیل پیغمبر ہیں، اجمل پیغمبر ہیں، عالم پیغمبر ہیں، علم والے پیغمبر ہیں، کمال والے پیغمبر ہیں، جمال والے پیغمبر ہیں، جود نوال والے پیغمبر ہیں، ساری خوبیاں کے مالک میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ آپ کی تعریف کرنا بھی ثواب ہے، لیکن کچھ نادان تو وہ ہیں جو حضور کے ذکر کو، حضور کے سیرت کو بیان کرتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حضور کے واقعات کو صرف بیان کرتے ہیں، سیرت کو صرف بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو اپناتے نہیں ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو حضور کے مدح، حضور کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ آپ کی تعریفیں کر کے یہاں تک کہ حضور کا مقام خدا تک پہنچا دیا، یہ مشرک بن گئے۔ کوئی وہ ہے جو حضور کے مقام کو گھٹاتے ہیں، آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں۔ میں اپنا عقیدہ منبر سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ سارے نبیوں سے اعلیٰ پیغمبر ہیں، سب سے افضل پیغمبر ہیں، سب سے حسین پیغمبر ہیں، سب سے احسن پیغمبر ہیں، سب سے زیادہ کمالات والے نبی ہیں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ حضور کی ثنا خوانی کرنا، آپ کی مدح سرائی کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنا ہی کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد حضور کا مقام ہے بس۔ لیکن کچھ نادان حضور کے مقام کو گھٹا کے بدبخت بن کر گستاخ بنتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں
جو مقام کو بڑھا چڑھا کر حضور کے لیے ربوبیت کے اوصاف ثابت کرتے ہیں، خدا کی صفات ثابت کرتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، پیغمبر ہو یا ولی ہو، غوث ہو یا کتب ہو یا ابدال ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ آج کچھ ثابت کر رہے ہیں نبی کے لیے۔ اللہ ہی واحد علم ما کان و ما یکون کا مالک ہے۔ ماضی میں جو ہوا، قیامت تک جو ہوگا، ہر بات کا علم بغیر کسی کے بتائے صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں نبیوں میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور کا علم اللہ کے برابر ہو۔ یہ گستاخی سمجھتے ہیں ہم، اور ہم یہ بھی گستاخی سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ عام انسانوں جیسے ہیں، وہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں واقعات ولادت، حضور کی سیرت کے واقعات، پروگرامات اگر کوئی کرتا ہے، بقیہ مہینوں میں حضور کا ذکر کرتا ہے، تو یہ عبادت ہے، لیکن شرائط حدود کے ساتھ کر کے، شرائط اور حدود کے ساتھ کر کے، ایسا نہ ہو شرعی حدود کو پامال کیا جائے اور پھر سمجھے کہ میرا یہ کام، یہ عبادت بن جائے گا، یہ غلط ہے۔ تو حضور کی ایک ہے ولادت، وہ ربیع الاول میں ہوئی، اور ایک ہے راز ولادت، حضور کی ولادت کا راز کیا ہے۔ تو قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ جنابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا راز کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو یاد رکھو، رب کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو رسول بنا کے بھیجا، ہدایت دے کر، دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ اور دوسری جگہ پہ بیان فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور کے دنیا میں آنے کے مقاصد 4 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کا پڑھانا، نمبر 2 قرآن کریم کا سمجھانا، نمبر 3 لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا کہ دل سے شرک نکل جائے، بدعت نکل جائے، عقیدت ٹھیک ہو جائے، ریا نکل جائے، تکبر نکل جائے، حسد نکل جائے، کینہ نکل جائے، بغض نکل جائے، ان کا دل آئینے کی طرح صاف ہو کے اس میں اللہ کی محبت کا باب بھر جائے، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ حضور کی بعثت کا ایک مقصد ہے، راز ولادت۔ اور چوتھا مقصد حکمت اور دانائی اور دانشمندی کی باتیں سکھانا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کے، آپ کی ولادت کا راز ہے۔ آج جشن ولادت مصطفیٰ کو منانے والے بہت ہیں، لیکن مشن رسالت مصطفیٰ کو اپنانے والے مجھے اور آپ کو دوربین میں نظر نہیں آ رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضور کی ولادت کی خوشی ہے، وہ مومن نہیں ہے جس سے خوشی نہ ہو، لیکن یہ کہاں کا عشق مصطفیٰ ہے کہ ولادت کی خوشیاں بنائی جائیں، بنگڑے ڈالے جائیں، مٹھائیاں کھلائی جائیں، اور اس نبی مکرم کی لائی ہوئی شریعت کو پامال کیا جائے، اس پہ بلڈوزر پھیرا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، نبی مکرم کا فتویٰ ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا آگے؟ حضور نے فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبوب بن جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اور ساری انسانیت سے زیادہ۔ اور یاد رکھو، محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے۔ آپ زبان سے کہیں
زبان سے یہ نعرہ لگائیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ 12 ربیع الاول کو مٹھائی اور دیگیں پکوا کر کھلا دی، صبح کو جب مؤذن نے اذان دی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ اس نبی جس نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دن کو بڑے تم نے خوشیاں منائی، میلاد کے جلوس نکالے، بڑے جو ہے نا آپ نے خوشی کا اظہار کیا، کرتے جاؤ یہ خوشی، لیکن محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ٹھنڈک آپ نے نہیں پہنچائی۔ دن کو 5 نمازوں میں سے کتنی پڑھی ہیں؟ اپنا احتساب کیجئے۔ شریعت پہ کتنے چلے ہیں؟ اپنا احتساب کیجئے۔ اللہ اور اللہ کے بندوں کے کتنے حقوق پورے کیے ہیں اپنے گریبان میں جان کے؟ یہ صرف یہ ٹرخانے کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے، رسول اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے، رسول کے سچے عاشق بن جاؤ۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ سب کے سب محمدی رنگ میں رنگ جاؤ۔ ربیع الاول کا پیغام سنا رہا ہوں۔ ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے کہ اس میں نعرے لگا دیے جائیں، مارکیٹوں میں جھنڈیاں لگا دی جائیں، اس میں جو نا مٹھائیاں اور حلوے تقسیم کر دیے جائیں۔ ربیع الاول کا پیغام ہے اپنے آپ کو بدل جاؤ، محمدی رنگ میں رنگ جاؤ، محمدی بن جاؤ، اپنے ظاہر کو بھی محمدی بنا دو، اپنے باطن کو بھی محمدی بنا دو۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ وگرنہ اگر آپ یہ کہیں گے ہم حضور کی صرف تعریفیں کر کے، صرف آپ کی شان میں جلسے کر کے، تقریریں کر کے، نعتیں پڑھ کے ہم بخشے جائیں گے، یاد رکھو او مسلمان تیری کیا نعتیں ہیں؟ ایسے ایسے دنیا میں ایسے ہندو بھی آئے، انہوں نے حضور کی مشن کو نہیں مانا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا، نعتیں اس نے وہ پڑھی ہیں۔ اگر وہ نعتیں سنا دی جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مسلمان ایسی نعت کہہ سکتا ہے؟ ایک شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر پالکا پرشاد زید، ہندو شاعر ہے، ہندو شاعر ڈاکٹر پرشاد زید کہتا ہے چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں چھپا دے۔ کہتے ہیں چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، یہ چاند سورج آسمان سے نیچے اتار کر میرے ہاتھوں میں رکھ دے، چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں چھپا دے، کل کائنات کی دولت لا کر میرے قدموں میں رکھ دے، تو میں کیا کروں گا؟ سنو، چاند سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں چھپا دے۔ پھر پالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے؟ تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ یہ شعر اس نے کہے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتاؤ، سچ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ نعت اور یہ شعر جس شاعر نے کہے ہیں، یہ شعر اسے بچائیں گے؟ جہنم سے بچا لیں گے؟ نہیں بچائیں گے۔ وگرنہ ابو لہب نے بھی آمنہ کے لال کے دنیا میں آنے کی خوشی میں جب کسی کہنے والے نے کہا، اس کی باندی صوبیہ نے کہا، وہ صوبیہ نے کہا وہ ابو لہب تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تجھے مبارک ہو۔ ابو لہب نے ولادت مصطفیٰ میں خوشی منائی، ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا جا تو آزاد ہے، جا تو خوشی منائیے۔ لیکن وہی ابو لہب ہے، جب مشن رسالت کی بات آئی ہے، مشن رسالت کی بات آئی ہے، کہا میرے چچا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اٹھاؤ قرآن کریم کو، اٹھاؤ، رب کا قرآن تو جھوٹ نہیں ہے نا۔ سورہ تبت یدا ابی لہب، اس کو پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، میری بات نہیں مانتے قرآن کو تو پڑھ لیں۔ تو کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اس نے کیا کہا تھا؟
جب جشن کی بات آئی تھی بنگڑا ڈالا تھا، خوشی کا اظہار کیا تھا، اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، لیکن جب مشن کی بات آئی، مقصد کی بات آئی، اس بدبخت نے کہا اے محمد آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے، آپ کے دونوں ہاتھ پاؤں ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے حضور کے دفاع کے لیے، آپ کی شان بتانے کے لیے قرآن میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اس سے یہ ضابطہ نکل رہا ہے، ہمیں حضور کی مشن کو اپنانا ہے، حضور کے مشن کو۔ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو مشن رسالت کی طرف آنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اور مشن رسالت میں نے کیا کہہ دیا آپ کو؟ میں نے کہا مشن رسالت کیا ہے؟ حضور کا کام تھا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یتلو علیہم آیاتہ۔ ربیع الاول کے جلوس نکالنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، ذرا تنہائیوں میں جا کر کبھی سوچ لیں کہ اس پیغمبر کا کام کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ۔ تم نے 12 ربیع الاول کو کتنے پارے قرآن کے پڑھے بتا دو ذرا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس پیغمبر کا کام تھا یزکیہم، اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا۔ تم نے کتنا اپنا دل کا تزکیہ کیا ہے؟ اپنے دل میں اللہ اور اللہ کی نبی کی محبت کتنی ڈالی ہے؟ اپنے دل سے تکبر نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ حسد کینہ بغض تمہارے دل میں یا نہیں ہے؟ ریا ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے دل میں اخلاص کتنا ہے؟ دکھلاوا کتنا ہے؟ اپنا امتحان خود لو۔ تم کتنے حدیث کا پیغام کو سمجھتے ہو اور حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو؟ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، ایک ہی پیغام ہے، ہم نے اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی نظام مصطفیٰ کو اپنانا ہے۔ ہم نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے، ہم نے سنت کے رنگ میں رنگ جانا ہے، تب کامیابی ہے۔ بلال تھا نا، رنگ کا کالا تھا، رنگ کا سانولا تھا، اور رشتہ دار بھی نہیں تھا، اپنا بھی نہیں تھا، وہ کالا حبشی، کالے کلر والا، لیکن جب اس نے مشن رسالت کو مانا، چلتا زمین پہ ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، لہب شعلے کو کہتے ہیں، آگ کے شعلے کی طرح سفید سرخ چہرے والا، لیکن مشن رسالت کو نہیں مانا تو جہنم میں گیا اور جہنم میں جل رہا ہے، اور بلال جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی کے ساتھ جنت میں پھر رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیں خوشی ہے حضور کے آنے کی، لیکن خوشی کیسے منائی جائے؟ یہ ایک خوشی کا انداز میرا ہے، ایک میرا دل کہتے یوں خوشی بناؤ اپناؤ، اور ایک خوشی کا انداز وہ ہے جو آمنہ کے لال کو پسند ہے۔ حضور کی زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا نا، ابو بکر کے دور میں آیا کہ نہیں آیا؟ عمر کے دور میں آیا، عثمان و علی کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، خیر القرون کے دور میں۔ بتاؤ مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر بغیر فرقہ واریت میں جائے، کیا آپ تصور کر سکتے ہو کہ ابو بکر کے دور میں، حضور کے دور میں جب ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا، مدینے کے بازار میں جنڈیاں لگی ہوں گی نا، جنڈیاں لگی ہوں گی، ڈول ڈپکے بھی ہوں گے، شہروں میں جائیں تو امر لڑکوں کے زبان سے نعتیں اور واہیات اور طرح طرح کی عجیب خرافات انہوں نے سنی ہوں گی، عورتوں اور مردوں کی مخلوط سسٹم انہوں نے وہاں پہ رائج کیا ہوگا۔ کیا یہ تصور ہو سکتا ہے؟ کیا جشن رسالت میں آ کر مسجد نبوی میں صبح کی نماز میں 4 آدمی تھے نا، یہ سوچ سکتے ہو آپ؟ آج ربیع الاول ہے نا، ہر محلے سے آئے ہوئے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں، مسجدوں میں دیکھیں، ربیع الاول میں دینداری کتنی آئی ہے، وہ پہلے ہی کی طرح ہے یا کچھ فرق پڑا ہے؟ تو آپ مسجد میں جائیں گے، آپ کو وہی 3-4 بابے سفید داڑھیوں والے نظر آئیں گے جو رمضان میں بھی ہوتے ہیں، غیر رمضان میں بھی ہوتے ہیں، جو ربیع الاول میں بھی ہوتے ہیں، جو شوال اور شعبان میں بھی ہوتے ہیں، جو سال کے 12 مہینے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو تمہیں صبح کے وقت بستر سے اٹھا کر
مسلح پہ کھڑا نہیں کر سکتی، یہ محبت تمہیں جہنم سے کیسے بچائے گی؟ اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے قرآن کریم میں، فرمایا اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ نے نسخہ بتایا ہے، وظیفہ بتایا ہے، کسی پیر کا وظیفہ نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا وظیفہ نہیں ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے، فرمایا فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اتباع کہتے ہیں جو کام حضور نے جیسے کیا، جتنا کیا، اسی طرح کرنے کا نام اتباع ہے۔ کیا نام ہے؟ اتباع۔ فرمایا جب اتباع کرو گے کیا ملے گا تمہیں؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ ربیع الاول کا پیغام ہے محمد الرسول اللہ کی اتباع کر لو، سنتوں پہ چل کر اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے کیا بن جاؤ؟ محبوب بن جاؤ۔ اور اتباع پیروی کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے، نقل اتارنے کا نام ہے۔ یاد رکھو یہ نقل بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہو کہ ایک ماں ہے، اس کو کسی نے اس کے بیٹے کی تصویر دے دی، یا آپ کے بیٹے کی تصویر ہے، آپ کے بیٹے کی تصویر ہے، کیا وہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر گوشے کی تصویر کو آگ لگا سکتی ہے؟ جلا سکتی ہے؟ ذرا کوئی باپ جلا سکتا ہے؟ اور ماں باپ تو دور کی بات، کوئی جگری یار اپنے یار کی تصویر کو، اپنے دوست کی تصویر کو جلا سکتا ہے؟ کوئی جلائے گا اس کی جان لے لیں گے۔ یہ تو گستاخی کر رہا ہے، یہ ہمارے پیاروں کی توہین کر رہا ہے۔ او مسلمان، تو کیوں نہیں سمجھتا اگر میں اور آپ محمد الرسول اللہ کی نقل اتاریں گے، سنت پہ جائیں گے، وہ اللہ ہمیں کیسے جہنم میں جلائے گا؟ اس لیے ربیع الاول کا پیغام ہے سنتوں کا اہتمام کیا جائے، سنتوں کا اہتمام، اور محمد رسول اللہ کے رنگ میں، سنت کے رنگ میں یوں رنگ جاؤ کہ جو بھی آپ کو دیکھے، انگریز بھی دیکھے، ہندو دیکھے، سکھ دیکھے، کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ ربیع الاول کی خوشی میں جشنیں بڑی منا رہے ہیں، صبح کے وقت جا کر داڑھی منڈوا کر اور وہ حضور کی مبارک سنت کو گٹر میں پھینک کر پھر خوشی منا کر کہتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تجھے موت نہیں پڑتی محمد رسول اللہ کا چہرہ تجھے پسند نہیں ہے؟ اور آج تو ایک اور عجیب فیشن ہمارے ان علاقوں میں بھی آ گیا، داڑھی کے ساتھ تمسخر، استہزاء، حضور کی سنتوں کے ساتھ جو آدمی مذاق کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ داڑھی یہاں سے ایسے منڈوا کر، یہاں سے ایسے ایک عجیب سا، یہاں پہ ایک شہوبہ قسم کا عجیب ایک چہرہ یہ بنائے ہوا ہے۔ ربیع الاول کے اس مہینہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اگر سچے عاشق رسول ہو، سمجھتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، سب کے چہروں پہ داڑھی نظر آئے، سب محمدی نظر آ جاؤ، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سنتوں کی پیروی شروع کر دو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، تم اپنی مرضی سے کوئی کام چاہے جتنا اچھا کرو، رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ہماری مسجد کے سامنے درزیوں کی مارکیٹ ہے، کوئی یہاں سے اٹھ کے جائے، 4-5 ہزار کو اس نے جوڑا لیا ہے، اور کسی درزی سے کہے میرا ناپ لو، ناپ دے دیا، کہا میرے لیے سوٹ یا واسکٹ وغیرہ آپ نے اس کو سی لو، اس نے واسکٹ سی لیا، اور اس کے بعد جب واسکٹ پہنا اس نے، واسکٹ یا بہت لمبا ہے یا وہ لمبا نہیں ہے، چھوٹا ہے، کپڑوں کی جو ناپ دیا تھا اس ناپ میں فرق ہے۔
تو کیا کرتا ہے؟ اسے پیسے دیتا ہے یا اسے صلواتیں سناتا ہے؟ اس کی ماں بہن لے لیتے ہیں گالیوں میں، کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آپ اپنے 3000 کا وہ جوڑا جو آپ کے ناپ کا نہیں ہے اسے نہیں لیتے۔ مسلمانوں ذرا سمجھو نا، آپ جب دین میں اپنے طریقے سے مرچ مسالے لگا کر اپنے طریقے سے کوئی اضافہ کر رہا ہے، کوئی کمی کر رہا ہے، تمہارا اٹھنا اپنی مرضی کا، تمہارا سونا اپنی مرضی کا، تمہاری شادیاں اپنے طریقے کی، تمہاری فوتگیاں اپنے طریقے کی، تمہاری تجارت، معیشت، سیاست، خلافت، سب کچھ تمہارا جو ہے محمد رسول اللہ کے طریقے خلاف ہے، پھر تم یہ سمجھو اس پہ مہر لگ جائے گی اور یہ ہمارے یہ کام قبول ہو جائیں گے۔ یہ خیال استو محال استو جنون۔ یاد رکھو، ہم بازار میں جاتے ہیں اور کسائی کی دکان پہ جا کر، کساب کی دکان پہ جا کر جب گوشت لیتے ہیں تو ہم لوگ کتنے جو ہے نا ہوشیاری سے کام لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ران ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی گدھے کا، کسی خنزیر کا، کسی جو ہے نا حرام جانور کا گوشت نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں قبول ہے، دے دو 1 کلو 2 کلو۔ اور اگر فری میں دے، مہر نہیں لگی، بندہ بڑا تسبیح ہاتھ میں اس نے لیے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم کہتے نہیں کچھ شک ہے، شاید مردار کھلا رہا ہے۔ او مسلمانوں، تمہارے اور میری زندگی پہ محمد رسول اللہ کی سنتوں کی مہر نہیں لگی، جتنی دیگیں پکا کے کھلا دو، جتنی جو ہے نا عبادتیں اپنے طریقے سے گڑھ کے کر لو، کہیں بھی قبول نہیں ہے، کہیں بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کو نقشوں میں سے صرف محمد رسول اللہ کا نقشہ پسند ہے۔ جو اس نقشے پہ پورا اترے گا، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالے گا، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ یوں محمدی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب گئے، قباء میں پہنچے، لوگوں نے محمد رسول اللہ اور ابوبکر صدیق دونوں کو جب دیکھا، فرق نہ کر سکے۔ ابوبکر کو لوگ مل کے سلام کر رہے ہیں، سینہ مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، فرق نہیں ہے۔ عاشق کون ہے، معشوق کون ہے، امتی کون ہے، نبی کون ہے، شاگرد کون ہے، استاد کون ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے اتباع رسول۔ الحمدللہ ہمارے اکابر سچے عاشق رسول تھے، سنتوں کے شیدائی تھے۔ ایسے شیدائی مولانا محمد قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند، 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ انگریز نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا، جہاں پہ بھی مولانا قاسم مل جائے، مولانا قاسم کو گرفتار کر دیا جائے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی روپوش ہو گئے، ایک کمرے میں جا کے بند ہو گئے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تیسرے دن کے بعد چوتھے دن سے پہلے ہی قاسم نانوتوی باہر آ گئے، پڑھانے لگ گئے، نماز پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا، مولانا محمد قاسم، انگریز آپ کے پیچھے ہے اور آپ کو غدار سمجھ رہا ہے، آپ کی جان لینے کے در پہ چھپ جاؤ، آپ روپوش ہو جاؤ۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ کے نبی کے سچے عاشق کا جملہ یاد رکھیں، فرمایا میں کیسے روپوش ہو سکتا ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں، چوتھا دن آ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے موقع پر غار ثور میں 3 دن روپوش ہے، چوتھے دن روپوش نہیں ہوئے۔ اگر چوتھا دن آئے گا سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ میں سنت پہ چلنا چاہتا ہوں، میں سنت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکابر مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، 18 سال روزے رسول پہ بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے۔ ایسے عاشق محمد رسول اللہ کے روزے پہ جب حدیث پڑھاتے تھے، درود السلام پڑھتے تھے۔ ایک دن گئے، سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ پہ رحمتیں بھی ہوں، آپ پہ سلام بھی ہو۔ قبر سے آواز آئی روزے رسول سے، وعلیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو، تجھے بھی سلام ہو۔ یہ سلام کے جواب ہر کس و ناکس، ایرے غیرے کو نہیں آتے، یہ اسی کو آتے ہیں جو سچے عاشق ہوتے ہیں۔ آج کچھ بدبخت مولانا حسین احمد مدنی کو
गुस्ताही रसूल कहते हैं, उसकी शान में गुस्ताही करते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो तो ऐसे सच्चे आशिक थे। दारुल उलूम देवबंद में एक मरतबा किसी ने कहा, हजरत यहाँ पे बागीचा लगाते हैं, फूल लगाते हैं, आपकी क्या राय है? कौन सा फूल लगाए लें? चंबेली लगा लें, फलां किस्म का लगा लें, कौन सा फूल लगा लें? हजरत मदनी रहमहुल्लाह सर झुका के कहने लगे, मेरी राय कीकर लगा दिया जाए। सब हंसे। फरमाया, हम आपको कहते फूल और आप कांटों वाली बात कर रहे हैं, ये कीकर तो जो है ना जंगलों में बोते हैं। फरमाया, अगर मेरी बात मानते हो, मुझे दरख्तों में से कीकर बड़ा पसंद है, इसलिए कीकर बबूल वो दरख्त है जिसके नीचे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सुलह हुदैबिया के मौके पे बैत की थी, इसलिए ये लगा लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह से निस्बत रखने वाली हर चीज के साथ मोहब्बत है। रबीउल अव्वल हजूर की विलादत का महीना, हमें इससे मोहब्बत है। मक्का हजूर की विलादत का शहर, हमें मोहब्बत है। मदीना हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर वहां है, हमें मोहब्बत है। हमारे अकाबिर तो ऐसे आशिक थे। मौलाना कासिम नानोतवी हज के लिए गए, जब सामने हरम पाक पे नजर पड़ी, बैतुल्लाह पे नजर पड़ी, जूते निकाल दिए, पैदल जा रहे हैं, पांव में पत्थर कांटे चुभ रहे हैं, खून बह रहा है। किसी ने कहा, हजरत जूते पहन लो। फरमाया, कासिम से ही नहीं हो सकता है इस धरती पे ये हजूर ने कदम रखे हो इस जगह पे, वहां पे कासिम की नापाक जूती लग जाए, ये गुस्ताखी हो जाएगी। मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। ऐसे सच्चे आशिक मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह, किसी मुरीद ने हजरत के पास आए, कहने लगे, हजरत मैंने आपके लिए एक जूता लाया है, आप कबूल कीजिए, हदिया है। फरमाया, ठीक है, हदिया है तो दे दो। दे दिया। उस जूते का कलर सब्ज था, सब्ज रंग का जूता था। हजरत ने लेके कबूल करके रख लिया एक जगह पे। मुसलमानों, कुछ दिन गुजरे, मुरीद फिर आए, हजरत वो जूता कभी मैंने देखा नहीं है, मैं तो चाहता था आप पहनेंगे। फरमाया, आप बड़े सादा हो, आपने मुझे जो जूता लेके दिया है उस जूते का रंग सब्ज है, मुझसे ये नहीं हो सकता। मेरे महबूब पैगंबर के गुंबद हजरा का रंग सब्ज है और रशीद अहमद सब्ज रंग के जूते पहन ले। जो इतने इख्तियार करने वाले आशिक, इस आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, मुसलमानों, खुद भी हजूर नबी करीम की सुन्नतों पे अमल करो, अपने बच्चों को भी सुन्नत पे आमादा करो, घरों में भी सुन्नत का रिवाज दो। इंशाअल्लाह जब हम सुन्नतों पे आएंगे तो हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।